الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة نصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں، بلکہ رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اور اس شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو ہم لیلۃ البرات کے نام سے جانتے ہیں۔ برات کا لفظ احادیث کے اندر نہیں ملتا، لیکن احادیث کے اندر لیلۃ نصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کے نام سے یہ احادیث کے اندر ہمیں اس کا نام ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آ جائے تو تم رات میں قیام کریں اور دن کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص رات میں شب بیداری نہیں کرتا ہے، دن میں روزہ نہیں رکھتا ہے، اس شخص کو پھر بری نظر سے دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد صالح مانگنے والا، میں اس کے لیے اولاد صالح عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق حلال کا طلبگار، میں اس کے لیے رزق حلال عطا کروں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کی بکریوں پر جتنے بال تھے، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کی بہت بکریاں تھیں بنو کلب، اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری ان میں سے حفاظت فرمائے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، جیسے اللہ تعالیٰ حاجت رواں ہے، کسی کو مشکل کشا سمجھنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ بلکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں، اگر وہ شخص اس رات میں، یا کوئی بھی رات ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے شب قدر ہو یا شب برات ہو، اگر وہ شخص اس شرک سے توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ اور دوسرا شخص عقوق الوالدین، والدین کا نافرمان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ان کے ساتھ نرم گفتگو میں بات کریں، ان کو جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، تو اس رات وہ اپنے ماں باپ کو منا لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اور تیسرا شخص اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبر کی وجہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے جب کہ وہ کھڑا ہو، اور ایک دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا وہ
کپڑا اوپر سے آ رہا ہو بلکہ نیچے سے نہ آ رہا ہو، نیچے سے موزہ ہے جیسے، پھر اس میں بھی ٹخنا چھپ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ ٹخنا ایک کپڑا اوپر سے آ رہا ہو اور وہ لیٹا ہوا نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ناحق قتل کرنے والا، کسی کو بھیجا مار دینا، اس کی گردن اڑا دینا، تو یہ بھی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور ایک ہے رشتہ داری کو توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بائیکاٹ کرنے والا اور رشتہ داری کا توڑنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو شراب پیے، مدمن خمر، شراب کا عادی شخص، شراب ام الخبائث جس کو کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو ان تمام گناہوں سے توبہ کرے اس رات کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔